देखिए उन्होंने क्या कहा. یہ نہایت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے جس میں جو ملیٹنٹس ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں, ملک کے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, یہ ایسے واقعات کر کے وہ قوم کے حوصلوں کو پست کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ رحمان ملک صاحب 4 یا 4:15 بجے پی ٹی وی سے ایک کیمرہ مین جاتا ہے وفاقی وزیر داخلہ کے آفس کسی اور کام کے حوالے سے سٹیٹمنٹ یا کوریج کرنے کے لیے, اور 5:30 بجے کراچی میں یہ افسوسناک دہشت گرد یہ کرتے ہیں واقعہ, اور اس کے بعد ہمارے وفاقی وزیر داخلہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ اٹیک کے میرے خیال میں گھنٹے کے اندر تمام چینلز پر آن ایئر تھی. اس کا ایک انڈائریکٹ اثر یہ تھا کہ جہاں وہ جذبات مجروح تھے وہ ہوا دینے والی اور بھڑکانے والی بات تھی. اس چیزوں پہ ہم سب نے جو ہے, یہ جان بوجھ کے نہیں ہوئی لیکن یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ہمیں اپنے یہ جو میڈیا مینجمنٹ ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا اس کے حوالے سے. اچھا, اب ہم کیوں کہیں کہ یہ ملیٹنٹس ہمارے پاکستان کے اندر کر رہے ہیں, یہ وہ تنظیمیں ہیں جو دہشت گردی میں پہلے ملوث رہیں, یا اس میں بیرونی ہاتھ بھی ہے؟ بیرونی ہاتھ کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے سوات میں اور وزیرستان میں ہمارے سیکیورٹی اداروں نے پوٹیشیم کلورائڈ, یہ وہ میٹیریل ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے بڑے پیمانے پہ آگ لگانے میں. یہ جب استعمال ہوتا ہے پوٹیشیم کلورائڈ, تو عام پانی بھی اگر آپ پھینکیں اور آگ بجھانے کی کوشش کریں تو وہ پانی جو ہے ایکچولی وہ اور مزید بھڑکاتا ہے اس آگ کو. پوٹیشیم کلورائڈ اس پورے خطے میں پاکستان کے کہیں پیدا نہیں ہوتا. ایک فیکٹری ہے اس کی, اور اس فیکٹری کا نام ہے وگائی انڈسٹریز, اور وہ جنوبی ہندوستان میں تامل ناڈو اسٹیٹ میں ہے. اس کے کچھ ٹریسز ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہمارے ٹرائبل بیلٹ میں ملے, اور انویسٹیگیٹرز اس وقت بھی ہمارے یہ دیکھ رہے ہیں, پروب کر رہے ہیں کہ کراچی میں جس بڑے پیمانے پہ آگ لگائی گئی بولٹن مارکیٹ میں, اور جتنی, اور وہ 4-5 دن, بلکہ ابھی بھی ہم کسی سے بھی بات کرنے جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں ٹیلی فون پہ, جو مالک ہیں ایک شاپ کے وہاں پہ اور ان کا آفس بھی ہے, عمر حیات, وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ ابھی بھی کچھ جگہوں پہ آگ لگی ہوئی ہے. یہ پوٹیشیم کلورائڈ جیسے کیمیکلز کا کام ہے. یہ کیمیکلز کراچی میں کیسے پہنچے؟ عمر حیات مجھے جوائن کرتے ہیں. السلام علیکم عمر. وعلیکم السلام. اچھا عمر, آپ بات کریں گے اور ہم ساتھ کچھ فوٹیج دکھائیں گے جو کہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے, اور یہ فوٹیج ہے ان لڑکوں کا جو گھیراؤ جلاؤ کے اس میں ملوث تھے, بینکوں میں, کچھ وہاں پہ دکانیں. ناظرین یہ دیکھتے رہیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کی وہاں پہ شاپ بھی تھی, اونر, ہم نے جو فوٹیج دیکھا یہ تو باہر کا ہے جو آنکھ دکانیں لگی ہوئی, اندر کیا صورتحال تھی؟ مجھے پتا ہے اندر تو اتنی پتلی گلیاں ہیں کہ گاڑیاں تو جا نہیں سکتی, اور 10 فٹ کی دکانیں ہیں, اور اندر پھر گودام بنائے ہوئے ہیں نیچے. آپ لوگوں نے کیا صورتحال ہے؟ صورتحال تو قریشی صاحب یہ تھی کہ جب 8:30 آگ جو لگی ہے, چوکیدار کے کہنا ہے کہ 5-5:30 بجے آگ لگائی گئی ہے, اور ہمیں جو اطلاع ملی ہے وہ 8:30 بجے ملی ہے. اور یہ چھاٹی لائن جس نے دیکھی ہے نا وہ سمجھتا ہے یہ جو چھاٹی لائن ہے اس کے بیچ میں جب مال اتنا زیادہ ہوتا ہے تو 2 بندوں کا گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمارے مارکیٹ کے جو چوکیدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ ویپن کے زور پہ ان کو ادھر آگے ایک بلڈنگ ہے وہاں پہ لے جایا گیا ہے, پھر اس کے بعد شٹر توڑ کے چھاٹی لائن کے اندر آگ لگائی گئی. اب آگ تو اندر تھی, اور جو بجھانے کا عمل تھا وہ فائر بریگیڈ 4 گھنٹے بعد آئی ہے, ٹھیک ہے. اور جب آئی ہے تو پھر اس کے بعد ان کو بجھانے کے لیے جگہ ہی نہیں مل رہی تھی. اگر کہیں سے نظر آ رہی ہے کونے میں آگ تو وہاں سے بجھا رہے ہیں, حالانکہ یہ آگ بجھانے کا طریقہ یہ تھا. اچھا عمر ایک چیز بس بتائیں, بہت سے لوگوں کو پورے پاکستان میں یہ نہیں پتا کہ وہاں جہاں آپ کھڑے ہوئے جس مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ دکانیں بہت چھوٹی ہیں, لیکن مال جو ہے وہ گودام انڈر گراؤنڈ ہے. آپ لوگوں نے 30 فٹ کی بڑی گودام بنائے ہوئے ہیں دکانوں کے نیچے. دکان ہوتی ہے یہ کم زیادہ سے زیادہ جو بڑی ہوتی ہے نا 3x4 4x4 ہوتی ہے, 10 فٹ کی دکان نہیں ہوتی. 10 فٹ کی جس کے بعد دکان ہوتی ہے وہ تو پھر ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہوتا ہے, سیٹ اپ ہوتا ہے. اور بھی چھوٹی ہے, ٹھیک ہے جی, اس سے بھی چھوٹی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مارکیٹ ہے یہ پرفیوم کی, کاسمیٹکس اور باڈی اسپرے, لیٹر اور اس ایسے ہول سیل کی مارکیٹ تھی. تقریباً آپ سمجھ لیں پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, اور اس کے اثرات بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے پاکستان میں بھی آ رہے ہیں. ہمیں بھی رپورٹیں مل رہی ہیں, لاہور میں لوگوں نے مال بیچنا بند کر دیا ہے, کہیں پہ کسی نے مال روک لیا ہے, اور کراچی والے بھی روک کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب ریٹ بڑھیں گے, کیونکہ چائنا کا جو بائی روڈ ہے وہ 31 دسمبر کو بند ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور آلریڈی فیبرری میں ان کی 20 یا 10 چھٹیاں ہوتی ہیں چائنا میں, چائنا خود بند ہوتا ہے.
तो माल की स्टॉकिंग भी भरपूर थी। और जिस बंदों ने या जिन्होंने आग लगाई है ना, वो इस मार्केट की हैसियत को जानते थे कि ये मार्केट है, इसकी वैल्यू क्या है। आग जो है पांच दिन बाद भी उमर अभी लगी हुई है कुछ अभी जगहों पे। आग जो है मेरे सामने है, मैं अभी खड़ा हूँ अपनी मार्केट से थोड़ा सा हट के, क्योंकि शोर हो रहा था तो, लेकिन अभी भी धुएं निकल रहे हैं। जो मेन रोड पे अमेजिना रोड पे मार्केट है। उमर क्या ये मुमकिन है 5 दिन तक आग लगती रहे? केमिकल्स तो वहां पे ज़ाहिर चीजें मटेरियल तो मौजूद था, लेकिन एक दिन तो अहमद भाई, ये एक दिन तो पूरा सादा पानी मारते रहे। असूलन ये इनको चाहिए था कि ये कोई केमिकल वगैरह यूज करते हैं, या हेली से आग बुझाने का तरीका मौजूद है। जब पाकिस्तान में ये बुझाते भी रहे हैं, जैसे मारगला पे लगी थी, इस्लामाबाद में पहाड़ियों पे जंगलों में, तो अगर हेली से केमिकल मारा जाता तो ये बुझ सकता। चलिए मैं उमर आप मेरे साथ फोन पे रहे, मैं क्विक ब्रेक में जा रहा हूं, वापस आएंगे। मैंने आपसे ये बात करनी है, कुछ चीजें भी मैंने दिखानी है जहां जहां सिटी गवर्नमेंट जो है कराची की, वहां उन्होंने कैमरे लगाए हुए थे। ये इस कैमरे से क्यों नहीं पकड़े जा रहे वो लोग जो मुलव्वस थे? साथ रहे मेरे, विल गो टू अ ब्रेक एंड विल बी बैक।